السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت میں ابتدا سورہ فجر کی کیسے ہوتی ہے؟ والفجر، قسم سے، اور قسم کب دی جاتی ہے یہ ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب کسی کو یقین دلانا ہو تب قسم اٹھاتے ہیں، یا کسی چیز میں یا کسی اہمیت یا واقعہ میں زیادہ اس کو اہمیت اس کی بیان کرنی ہو تو تب ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے یقین دلوانے کی، کیونکہ اللہ سچا ہے، اس کا کلام سچا ہے، اس کی سب باتیں حق ہیں۔ لیکن رب ذوالجلال قسم اٹھا رہے، کیوں قسم اٹھا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ ان 10 دنوں کی، یعنی ذی الحج جو ابھی 1-2 دنوں میں چاند نظر آ جائے گا، اس پورے 10 دن ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کی قسم رب کیوں اٹھا رہا ہے؟ اس کی 10 دنوں کے دنوں کو عظمت بخشنے کے لیے رب ذوالجلال قسم اٹھا رہا ہے والفجر کے الفاظ سے۔ تو ان دنوں کا آپ نے اہتمام کرنا ہے، یہ دن بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ ان دنوں میں کی گئی نیکی عام نیکیوں کی نسبت ثواب زیادہ رکھتی ہے، حتیٰ کہ مستند احادیث کی روح سے ان دنوں میں نیکیوں کا ثواب جہاد کی نسبت بھی زیادہ ہے۔ لیکن اس دفعہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان دنوں میں تو کریں گے ہی کریں گے، ابھی تو چاند نظر نہیں آیا، اس سے پہلے آپ نے اپنے گھروں کو، ویسے تو صفائی آپ نے کرنی ہے، لیکن کس طرح صفائی کرنی؟ جیسے رمضان سے پہلے آپ لوگ کرتے ہو، جب اچھی اچھی صفائی ہوں گی یا عید کے لیے کی جاتی ہیں، تو ہم نے اپنے بچوں کو پازیٹیو کرنا ہے، اپنی سوچوں کو پازیٹیو کرنا ہے، بچوں کی سوچوں کو پازیٹیو کرنا ہے۔ جیسے ہی چاند نظر آنا ہے اس سے پہلے آپ اپنی فیملیز کو، سب کو کہیں کہ چاند نظر آئے گا، ہم نے اپنے بال اور ناخن اس سے پہلے تراش لینے، اور پھر جیسے ہی قربانی ہو جائے گی اس کے بعد ہم کاٹیں گے۔ درمیان میں اگر کسی کی غلطی سے بھولے سے کاٹ لیتا ہے کوئی بندہ، یا ویسے ٹوٹ جاتے ہیں، اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، اسلام میں اتنی سختی نہیں ہے، لیکن یہ ایک سنت ہے، اس کو ادا ہم نے کرنا ہے۔ اور اس میں بہت بڑی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس قربانی کے لیے مال نہیں ہے، اور انہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مستند احادیث کی روح سے صحابہ رسول، وہ لوگ جو قربانیاں نہیں کر سکتے تھے، تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تھا کہ آپ بال اور ناخن چاند نظر آنے سے پہلے کاٹ لیجئے، اور پھر جیسے قربانی ہو چکی اس کے بعد کاٹیں گے تو آپ کو قربانی جتنا ثواب ملے گا۔ تو اس میں بہت بڑی بات ہے، جو نہیں کر سکتے قربانی وہ مایوس نہیں ہوں، پریشان نہیں ہوں، اللہ انہیں ثواب سے محروم نہیں کرے گا، اور جو قربانی دے رہے ہیں وہ بھی اس سنت پہ عمل کر کے اپنے ثواب کو دگنا کر سکتے ہیں۔ اب جب اہتمام کریں گے تو بچوں کے اوپر پازیٹیو اثر ہوگا، کہ ہم لوگ جب کوئی اچھی سی صفائی کرتے ہیں، اپنی تیاری کرتے ہیں، تو بچے فوراً پوچھتے ہیں کیا کسی مہمان نے آنا ہے، آج کیا ہونا ہے۔ تو اس طرح جب ان چیزوں کی اہمیت جس کے رب قسمیں اٹھا رہا ہے آپ اہتمام کرو گے تو اس کا آپ پہ بھی اثر ہوگا، گھر والوں پہ بھی بہترین اثر ہوگا۔ ان دنوں میں جو کام کرنے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گی، لیکن آج ایک تو میں نے آپ کو بتانا ہے بال اور ناخن نہیں کاٹنے، اور دوسرے اس کے بعد آپ نے اس چاند نظر آنے سے پہلے گھروں کو اچھی طرح جیسے آپ ڈیکوریٹ کر سکتے ہو، سونا سونا سا کریں تاکہ بچوں پہ اچھے اثرات ہوں۔ اور ابتدا آپ نے کیسے کرنی ہے؟ اپنے دماغوں کو پازیٹیو کرنا ہے، اپنے بھی اور اپنے بچوں کے بھی، اپنے فیملی کو بھی۔ اسلام تو مثبت ہے، مثبت سوچوں کو زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے۔ اس کی امریکہ نے، میں آپ کو ایک ریسرچ بتاتی ہوں، وہاں کے سائنسدانوں نے کہا کہ یہ مثبت سوچ اور پازیٹیو اور منفی سوچ کے بارے میں جب وہ بہت کچھ کر رہے تھے تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ یہ قیدی ہے، اس کو پھانسی تو ہونی ہے۔ اب اس کو پھانسی دینے سے پہلے ان سائنسدانوں کے مشورے سے یہ کہا گیا کہ اس بندے کو کہیں کہ آپ کو کس طرح کا سانپ ہوگا، زہریلا سانپ ہوگا، وہ آپ کو کاٹے گا اور آپ مر جاؤ گے۔ اب سائنسدانوں کے کہنے پہ 2 تیز سیفٹی پنیں جو تھی وہ اس کو ماری گئی، آنکھیں چونکہ اس قیدی کی باندھی ہوئی تھیں،
تمہاری وہ بندہ جب فوت ہو جاتا ہے اور بعد میں جب اس کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوئے، تو اس کے اندر وہ سام جیسا زہر پیدا ہو چکا ہوا تھا۔ بعد میں پتا چلا ان کی ریسرچ سے کہ جیسا انسان کی جو باڈی ہے نا اس پہ، یعنی یہ زہر اس وجہ سے آیا جو اس کے ذہن پہ اثر تھا کہ سانپ سے مرنا ہے، تو باڈی نے وہی زہر پیدا کر دیا۔ اب ہماری سوچ اگر پازیٹیو ہوگی تو اس کے ہمارے جسم کے اوپر بہت پازیٹیو اثرات ہوں گی۔ اگر ہماری سوچ نیگیٹو ہوگی، ہم یہی سوچتے رہیں گے اس نے میرے ساتھ یہ کیا، فلانے ٹائم اس نے یہ کیا، وہ اس ٹائم میرے ساتھ یہ کر رہا ہے، میں نے اب اس کے ساتھ موقع ملنے پہ ایسے کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا، آپ کا جسم بھی اسی طرح زہر پیدا کرے گا۔ اور ہمارا اسلام بہت پیارا ہے، ہم اپنے کان ان طرف لگائیں جو آپ کو پازیٹیو سبق دیتے ہیں، جو آپ کو نیگیٹو سبق دیتے ہیں وہ آپ کو ٹینشنوں کا، یہ بہت ساری بیماریوں کا پورا ہاسپٹل آپ کو بنا دیتے ہیں۔ آپ اپنی سوچوں کو پازیٹیو رکھیے، کیونکہ جو ابتدا ہم نے اپنی ذات سے کرنی، جب ذاتی سوچ میں تبدیلی آئے گی تو یقیناً انقلابی تبدیلی آئے گی۔ ہم لوگوں نے اپنی سوچوں کو پازیٹیو کرنا ہے، تو پھر مجھے یہ بھی یقین ہے ہمارا معاشرہ ضرور پازیٹیو ہو جائے گا، ہمارے بچے پازیٹیو ہو جائیں گے، ہمارے خاندان پازیٹیو ہو جائیں گے۔ پھر وہی حدیث پاک مصطفیٰ کریم کی کہ مومن وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ ہیں، تو پھر ہم ان مومنوں میں جو سچے صحیح کے مومن ہیں ان میں شامل ہو جائیں گے۔ اگر کوئی ہم سے تکلیف میں ہے تو سمجھے کہ ہم اس دائرے سے نکل آتے ہیں۔ اللہ آپ کو اور مجھے اسپیشلی ہدایت دے، اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں جن کو ابھی حج کی سعادت مل گئی ہوئی، تو جن کو اللہ نے دیا ہوا ہے وہ ضرور جائیں، کعبہ کی زیارت کریں۔ رب کے گھر جانا عام سی بات تھوڑی ہے، ضرور زیارت کریں، بار بار کریں، وہ لکی لوگ ہیں۔ ابھی ایک تصور یہ بھی آتا جا رہا ہے کہ ایک حج کر لو، ہاں فرض ایک ہے میری بچی، فرض ایک ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہی غریبوں کو دے دو، جو دینے والے ہوتے ہیں ان کے پاس کم ہو یا زیادہ وہ دیتے ہی رہتے ہیں، اور جو مال کے اوپر سام بن کے بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس زیادہ ہو یا تھوڑا، وہ اوپر پہ بیٹھے ہی رہتے ہیں۔ دینے والے لوگ حج بھی کر لیتے ہیں، لوگوں کو بھی دے لیتے ہیں۔ ہاں اس حق میں ضرور ہوں کہ مثلا آپ ہو، آپ کا پڑوسی یا آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، آپ نے ایک حج کر لیا اور وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے، تو آپ اپنی پیسوں سے اسے حج کرا دو، اس کا ثواب مل سکتا ہے۔ لیکن بار بار حج کرنا، عمرہ کرنا، یہ نصیبوں کی بات ہے۔ میں آپ کو ایک اہل بیت میں سے ایک ہستی بتاتی ہوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی، بہت خوبصورت ہستی، حضرت علی مرتضیٰ، حضرت اما فاطمہ کے بیٹے، میرے نبی کے نواسے۔ انہوں نے 20 حج کیے تھے، اور وہ بھی پیدل چل کے۔ اور ابھی قربانی کے دن آ رہے ہیں تو آپ سارے کوشش کریں کہ ہم لوگ قربانی دیں۔ میرے مصطفیٰ کریم نے حج کے موقع پر ہجرت سے پہلے، یعنی اس سے پہلے تو آپ نے بہت حج کیے تھے، لیکن جب ہجرت کے بعد آپ نے ایک ہی حج کیا تھا، اور اس موقع پہ مصطفیٰ کریم نے 63 یعنی 63 اونٹ ذبح کیے تھے تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے قربانی کی، اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی۔ یہ نہیں کہ ایک کر لیا اور بس، نہیں، آپ اس کی بھی موٹیویشن آپ کو ملے گی۔ تو اللہ آپ کو کامیابیاں دے۔ انشاءاللہ یہ دن ہے، میں آپ کو بتاتی رہوں گی، آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، میں آپ کو دعاؤں میں یاد رکھوں گی۔ اللہ آپ کو بے حساب خوشیاں دے، اور ہمارے تمام کام اللہ پاک آسان کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔